لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبدع الظالمين، حالك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وإذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. صلوات. کیونکہ آج محرم کا دن ہونے کی بنا پر، اور ویسے ویکینڈ بھی تھا، سارا دن مجلسیں ہوتی رہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈاؤن ٹاؤن کے جلوس میں بھی شرکت کی، تو آپ حضرات بھی یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، اور میری بھی کچھ ایسی کیفیت ہے، تو بہت زیادہ تفصیلی گفتگو آج نہیں ہو سکے گی. لیکن یہ ایک گزارش بھی میں کر دوں کہ پہلے عشرے کی مجالس، اور کوئی بھی عشرہ ہو لیکن پہلے عشرے کی مجالس، دو مجلسیں اس میں سے میں اپنے ٹاپک یا سبجیکٹ سے ہٹ کے پڑھتا ہوں. ایک شب جمعہ جو آ جائے تو شب جمعہ کا اپنا ایک خاص عنوان ہوتا ہے، اس دن میں زیادہ وقت شب جمعہ کے عنوان پہ دیتا ہوں، چاہے میرا باقی مجالس کا سبجیکٹ یا ٹاپک کچھ بھی. اور ایک 8 محرم کی جب مجلس حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے ہوتی ہے تو ذرا سا میں پورے عشرے کے سبجیکٹ کو ایک طرف رکھ کے حضرت عباس کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں، جن میں سے بعض باتیں تو ایسی کہ ہر سال اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پیغام اہم تو بہت ہے لیکن بہت جلدی لوگ بھول جاتے ہیں. اور آج 21 سینچری، ہر گزرنے والا دن حضرت عباس کی سیرت کے اس پیغام کو اور زیادہ اہم سے اہم بنا رہا. تو ابتدا تمہید تو ذرا سی ہمارے اصل ٹاپک ولایت کے حوالے سے ہوگی، لیکن ولایت کے عنوان سے بہت مختصراً گفتگو کر کے میں اپنے آقا کے حالات اور ان کے حوالے سے جو ان کی عملی زندگی کے ہمارے لیے میسیجز. ولایت جہاں کل گفتگو پہنچی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ولایت کی بہترین ٹریننگ نماز ہے، اور ولایت کا بہترین پیغام درود. اگر یہ درود ہماری سمجھ میں آ جائے تو ولایت سمجھ میں آ جائے، اور اگر نماز پڑھنے کے ہم عادی بن جائیں تو ولایت جو ٹریننگ ہم سے جاتی وہ اس نماز کے ذریعے ہمیں خود بخود مل جائے گی. یہ کل کی مجلس کے دو بہت اہم، کل تک کی مجلس کے دو بہت اہم پیغام. اور اسی حوالے سے آج پھر میں نے سورہ احزاب کی 2 آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا. سورہ احزاب وہ ہے جس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو رہے ہوں گے. پرسوں عاشور کے دن اعمال عاشور کی 4 رکعت نماز میں سورہ احزاب کی تلاوت بھی شامل. اور جیسا کہ میں ایک دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خاص طور پر اس علاقے میں سردیوں میں جہاں دن بہت چھوٹا ہوتا تو پورے اعمال عاشورہ
سینٹر میں ایک ساتھ تو نہیں کروائے جا سکتے. ہاں ہو سکتا ہے کہ سمر میں کہ جہاں دن بہت بڑا ہو، ظہر کی نماز کا وقت بھی 1 بجے کے بعد آتا ہو اور صبح لوگ 9 بجے سے بھی پہلے، ویسے تو عاشور کے دن کون آدمی سوتا، لیکن بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں. سردیوں میں ذرا مشکل ہے تو اعمال عاشورہ کی نماز تو آپ گھروں میں پڑھ لیجئے گا. مگر سینٹر میں نماز پڑھوائی جائے کہ گھر میں پڑھیں، پڑھنا تو وہی سورہ احزاب ہے. اور چونکہ یہ سنت نماز ہے تو جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ ہم تو خالی سنیں گے، پڑھنے کی زحمت تو پیش نماز گوارا کرے. آپ کو خود ہی پڑھنا ہے تو سورہ احزاب کی یہ 2 آیت. میں اس کے حوالے سے اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ سورہ احزاب کا عاشورے سے اور اہل بیت اطہار کی عظمت و فضیلت سے کتنا گہرا تعلق ہے. مگر آج کی 2 آیتیں وہ ہیں کہ جو مسئلہ ولایت کو واضح کر رہی، اور دوسری آیت کے ذیل میں مسئلہ ولایت کا ایک اور بہت اہم پہلو آئے گا. لیکن پہلے صرف ترجمہ. پہلی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارا مولا نبی، اولا اور مولا. الست بکم اولا غدیر قم میں پہلے رسول نے یہ سوال کیا. ولایت، مولا. سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ نبی جو ہے وہ تمہارا مولا. اگر تم صاحب ایمان، یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کا، اولا بالمؤمنین، ایمان لانے والوں کا مولا نبی. حق ولایت آغاز یہاں سے کہ نبی کے پاس یہ ولایت ہے. من انفسہم، ان سے زیادہ. یعنی ایک مومن کو اپنے آپ پر اتنا اختیار اور حق نہیں ہے جتنا اختیار ہمارے اوپر رسول کو. من انفسہم، اپنی ذات. ابھی گھر کی بات تو چھوڑیے، دولت کی بات تو چھوڑیے، ڈالر اور پاؤنڈ کی بات تو چھوڑیے، وہ تو ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. خود تمہاری اپنی ذات، تمہاری اپنی جان، اس پر بھی نبی کا حق تم سے زیادہ. اور یہی وہ اعلان تھا کہ جسے سورہ احزاب کی روشنی میں غدیر قم میں رسول نے آگے بڑھایا. یہ نہیں کہا کہ علی مولا کا، من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں اسی کے مولا علی. تو جس طرح میرا اختیار تمہارے اوپر تمہاری ذات سے زیادہ، علی کا اختیار بھی تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے. اگرچہ ہر مومن اس بات کو مانتا، لیکن مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کرنے کا. ہمیں اپنا ایک خاص چہرہ چاہیے، مولا کو کسی اور انداز کا چہرہ چاہیے. میں لفظ نہیں لا رہا زبان پر اس لیے کہ کل کوسچن آنسر میں پہلا سوال یہ آیا تھا کہ مولانا کب تک داڑھی چلے گی، جو تو واجب بھی نہیں. ایک سوال تھا جس کا جواب کل رات کو میں نے دے تو دیا، لیکن بہرحال میں ڈر تو گیا. اس اعتبار سے میں وہ لفظ بھی زبان پہ نہیں لا رہا، یعنی داڑھی کا لفظ میں نہیں لا رہا ہوں زبان پہ، داڑھی کی بات نہیں کر رہا ہوں. مولا چاہتے ہیں ہمارا چہرہ ایک انداز کا ہو، ہم چاہتے ہیں کسی اور انداز کا ہو. ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں وہ گھر سے کسی اور طرح نکلنا چاہتی ہے، مولا اس کو کسی اور طرح سے گھر سے نکلتے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے بچے کو بہت زیادہ شوق ہے مثلا اس ڈسکو کا یا ڈانس کا یا سنگنگ کا یا میوزک کا، مولا کچھ اور چاہتے ہیں. ولایت کا اعلان مانتا سب ہے، لیکن جو قرآن ابھی صرف قرآن کی بات میں نے کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب کی 5ویں آیت. 5ویں کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل شروع کی آیت. اور جہاں درمیان میں سورہ احزاب پہنچا وہاں پہ اسی پیغام کو اور زیادہ واضح کر کے بیان کیا گیا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. اب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن نے پہلی مرتبہ اپنا پورا اسٹائل چینج کیا. قرآن کا ایک اسٹائل ہے جو دنیا میں ایک طویل عرصے تک ہر کانسٹیٹیوشن یا ہر لا کا اسٹائل رہا. وہ تو خیر اب جب سے کہ ویمن لبریشن کے موومنٹ چلے ہیں اور ہر چیز پر ڈسکریمنیشن کا ٹھپا لگ جاتا تو ذرا سا انداز بدلنا پڑا. ورنہ پہلے طریقہ یہ ہے کہ قانون مرد عورت دونوں کے لیے ہوتا، لیکن لفظ مردوں والا استعمال ہوتا. اب تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ عورتیں کہتی ہیں ایسا لفظ لائیے یا تو کامن ہو یا پھر 2 دفعہ لفظ لے کے آئی. ہی اینڈ شی کہیے، خالی ہی مت کہیے. لیکن قرآن کریم کا انداز نماز ہے، عورت مرد دونوں پہ واجب ہے، لفظ آئے گا مردوں کے لیے. اب میں وہ عربی کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ آپ حضرات
بہت سا وقت ایسا ضائع ہو جائے گا جس کی آپ کو ضرورت نہیں. لیکن بتانا یہ ہے کہ قرآن ہر حکم جب دیتا لفظ مردوں کے لیے استعمال کرتا. جیسے یہی آیت جو ابھی گزری, نبی مومنین پر ولایت رکھتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مومنات پہ کوئی ولایت نہیں. اسی لیے ہماری عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی نہیں. ولایت دونوں پر ہے, لیکن لفظ جو ہے کس ٹائپ, قرآن کا بھی, حدیث کا بھی, پرانے زمانے کے ہر قانون کا بھی. میں نے سنا ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, تو اس لیے میں جو بات کنفرم نہ ہو شک کے انداز میں کہتا ہوں کہ حتیٰ بائبل کو بھی دوبارہ لکھا گیا تاکہ اللہ کے لیے جو لفظ ہی آ رہا ہے وہ بدل کے ایک مشترک لفظ لایا جائے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو بہرحال اللہ کے لیے بھی مذکر کا لفظ آتا, مگر یہ والا پیغام, ولایت کا پیغام, وہ پیغام نہیں کہ نبی مولا, اس کے لیے وہی لفظ آ گیا مومنی. ولایت کہتے کسے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ولایا. یہ اتنی اہم بات کہ قرآن نے اپنا اسٹائل بدل کر خاص وضاحت کی, وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ, نہ کسی مومن مرد کو یہ حق ہے, نہ کسی مومنہ عورت کو یہ حق. یہ ہے ولایت. وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ, نہ مومن مرد کو یہ حق ہے, نہ مومنہ عورت کو یہ حق ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ اگر اللہ اور رسول کوئی اعلان کر دے, ان یکون لہم الخیارات, تو اسے اختیار ہو, آپشن ہو, چاہے مانے چاہے نہ مانے. جو کہہ دیا ماننا پڑے گا, نہ مومن مرد کو حق ہے نہ مومنہ عورت. اختیار نہیں ہے, آپشن نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سوچیں گے. اگرچہ ان جنرل ابھی ہماری قوم کا یہ مزاج نہیں بنا, کم از کم ڈیبیٹ میں, لیکن مرجے کے فتوے کی حد تک میں مرجے کے فتوے کو رسول اور اللہ سے نہیں ملا رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ گمراہی کسی قوم میں آہستہ آہستہ اور اسٹیجز میں آتی ہے. اب وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے ایک بات کہہ دی, کہا کہ یہ کس کا یہ فتویٰ, ہم نے کہا مثلاً آغا سستانی کا. اچھا دکھائیے, پروف کیجئے. ہم نے کہا پروف کریں گے, آپ مانیں گے؟ کہا نہیں, دیکھ لیں گے پھر سوچیں گے ماننا ہے کہ نہیں ماننا. یہ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ, ایسے لوگوں کو تو ہم فتویٰ دکھاتے ہی نہیں, چاہے وہ بار بار کہتے رہے کہ مولانا کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. ارے جب جواب دے رہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب ہم مانے نہ مانے یہ ہماری مرضی. لیکن الحمدللہ ابھی تک بات, خیر الحمدللہ تو میں غلط کہہ گیا, لیکن بات ابھی تک مرجے تک ایک منزل آتی ہے آگے بڑھ کر. کہا کہ دکھا دیے کسی حدیث میں ہے کہ نہیں. ہم نے کہا حدیث دکھا دیں پھر تو مانیں گے, نہیں پھر ہم سوچیں گے کہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا. اور ایسے ایسے لوگ مجھے دنیا میں ملتے ہیں, لیکن آج کی مجلس جہاں آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں, میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں, تو میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. 1.25 گھنٹے کے اندر اندر بات کو سمیٹ لینا. میں نے کہا بار بار آپ میرے لفظ سے نہ سمجھے کہ مولانا آدھے گھنٹے میں جانے والے. اتنے سادے تو مولانا بھی نہیں, اتنے سیدھے سادے نہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ بات یہ ہے کہ قرآن نے اعلان ولایت کو سمجھایا کہ جب رسول اور اللہ کوئی بات کہہ دیں اب تمہیں کوئی اختیار نہیں. اور یہاں پہ ایک اہم بات جس کی جانب خالی اشارہ کر کے شاید میں اپنے موضوع کو بدل دوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے, نماز کی حد تک رسول کی بات ماننا آسان ہے, روزے کی حد تک رسول کی بات ماننا آسان ہے. بہت سے لوگ نہیں مانتے لیکن پھر بھی آسان. عبادتوں میں رسول کی بات ماننا آسان ہے, انفرادی حرام چیزوں میں رسول کی بات ماننا آسان ہے. شراب حرام ہے, ہم نہیں پیئیں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعاً کبھی شراب نہیں پی, جگر مراد آبادی چیختے رہے لیکن نہیں پی ہم نے شراب. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعاً وہ حرام گوشت نہیں کھایا. بہت بڑا مومن کا امتحان ہوتا ہے سوشل اور کمیونٹی کے معاملات میں, وہاں پر اللہ اور رسول کی اطاعت کریں یہ بہت مشکل ہو جاتا. تو اب یہ جو قرآن کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی سورہ احزاب میں, سورہ احزاب میں, تو آپ سورہ احزاب, اگر میں اکثر ایک مشورہ لوگوں کو دیتا ہوں, لیکن جس طرح باقی مشورے لوگ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں کہ اسی لیے تو اللہ نے 2 کان بنائے, تو یہ مشورہ بھی لوگ نہیں مانتے. لیکن میں تو اپنا طریقہ انجام دوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ جس دن آپ کو کوئی خاص سورہ پڑھنا, اس سے پہلے 1 دن پہلے اس کا ایک ترجمہ آپ پڑھ لیجیے. قرآن کریم کا ترجمہ اس طرح سے پڑھنا کہ آپ اس سے مرجے کو چیلنج کرنے لگے ہو تو غلط.
لیکن بہرحال قرآن کا ترجمہ اس کی ایک فضیلت ہے، ایک ثواب ہے قرآن سمجھنے کا. مثلا میں شب قدر سے ایک رات پہلے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کل آپ سورہ عنکبوت و روم کی تلاوت کریں گے، گھر سے ترجمہ پڑھ کے آ جائیے. سورہ احزاب کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ آیت جو ملے گی اس کے فوراً بعد کی آیت، یہ آیت اصل میں کب نازل ہوئی. پیغام تو اس کا عام پیغام ہے، لیکن خاص اس کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے وہ یہی مسئلہ کہ رسول خدا کو شادی کرنا ہے زید ابن حارثہ کی ایکس وائف سے. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ بہرحال رسول کے لیے اچھے نہیں لگتے، لیکن اب کیا کیا جائے. زید بن حارثہ کی طلاق والی بیوی سے بہت بڑا واقعہ ہے زینب بنت جہش کا. لیکن پیغمبر کو شادی کرنا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول شادی کرے تو سارے مدینے میں پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے گا. وہ ادھر سے ادھر ای میل ایکسچینج ہونے لگیں گے، ادھر سے ادھر ٹیکسٹ میسیجز اور ایس ایم ایس جانے لگیں گے. کیا پروپیگنڈا ہوگا کہ اللہ اللہ یہ رسول ہیں اور اپنی بہو سے شادی کر لی. زید بن حارثہ پیغمبر اسلام کے ایڈاپٹڈ سن، لیکن عرب کے لوگ تو بہرحال انہیں پیغمبر کا ہی بیٹا کہنے لگے. یہ عرب کے لوگوں کی عادت کہ جس گھر میں جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ عام طور پر اسی نام سے اس کو مشہور کرتے ہیں. آگے چل کے بہت سارے پرابلم بھی کریٹ کر گئی. اب محمد ابن ابی بکر کی بڑی بہن تھی ام کلثوم، حضرت ابو بکر کی یتیمہ بچی، ان کی شادی ہوئی حضرت عمر سے، ہوئی شادی، لیکن جو کہ علی کے گھر میں پرورش پائی تھی تو اب یہ مشہور ہو گیا کہ مولا کی بیٹی ام کلثوم کی شادی ہوئی. یوٹیوب پر یہ تقریر ڈالنے والے پورا جملہ ملائیں، وہاں سے نہ شامل کریں کہ مشہور کو کاٹ دیں اس کے بعد سے کہ ام کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی ہے. یہ مولانا ممبر سے یہ کہہ رہے تھے. میں بار بار مجھے رک کے ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ جملہ جو ہے یہ کس طرح سے آ سکتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایک عادت، زید بن حارثہ پیغمبر اسلام کے بیٹے نہیں، نہ پیغمبر نے بھی کبھی کہا کہ میں ان کو ایڈاپٹ کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی، پیغمبر کے بیٹے مشہور ہو گئے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. رسول اس وقت اپنی فرسٹ کزن سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے پیغمبر کی فرسٹ کزن، وہ عبید اللہ ابن جہش، عبداللہ ابن جہش انہی کے بھائی، جو میدان احد میں حضرت حمزہ کی قبر سے ملی ہوئی قبر. میدان احد میں رسول خدا نے، یہ جملہ میں خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو لگے گا بالکل موضوع سے ہٹ کے بات آئی ہے، نہیں، یہ جملہ آج سنیے گا تشریح کل آئے گی. لیکن وہ جملہ یہ ہے کہ میدان احد میں 70 مسلمان مارے گئے، 67 کو رسول خدا نے ایک جگہ دفن کیا، 3 کو الگ دفن کیا، جن میں ایک جناب حمزہ کی قبر ہے اور ایک ان کے پائیں، جہاں ان کے پہرے وہاں عبداللہ جہش ہے اور جہاں ان کے پہرے وہاں موسیٰ ابن عمیر. یہ 3 ایک لائن میں. جن کو یہ تفصیل نہیں معلوم وہ جب قبر جا کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب حمزہ کی ہائٹ 18 فٹ کی تھی. کیسے پتا چلا کہ ہم اپنی آنکھ سے قبر دیکھ کے آئے. وہ 3 قبریں تھی جو تم نے پتہ ہی نہیں تمہیں کہ یہ 3 قبریں، تم اس کو ایک سمجھ رہے. اور قبولیت دعا کی اہم ترین جگہوں میں سے جناب حمزہ کی قبر. شہزادی کونین جو گھر سے نکلا نہیں کرتی ہیں، ویک میں ایک دن جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے سارا دن وہاں ماتم کرتی. روایت مفاتیح الجناح میں پڑھ لیجئے گا، میدان احد کی فضیلت کے اندر. اور خاص طور پر اگر کسی کو اولاد نرینہ کی تمنا ہے، اب آپ یہاں کینیڈا میں ہیں، ویسٹ میں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اللہ کی نعمت ہے، بلکہ لڑکا نعمت ہے اور لڑکی رحمت. مگر پھر بھی اگر کسی کے پاس ایسا کوئی سوشل پرابلم آ رہا، جو دو بہت اہم مسئلے جناب عباس کے لیے خاص دعا میرے مولا نے مانگی تھی، میں وہاں تک جا رہا ہوں، ابھی ایک تمیز سے گزر کہ اگر کسی کو بیٹے کی تمنا ہو تو 2 ہی بہت اہم عمل، 3 ہی بہت اہم عمل ہمارے پاس. یا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 کی تلاوت کرے، 89 آف 21، یعنی سورہ نمبر 21 ہے سورہ انبیاء، جس کی ایک آیت اکثر مومنین کرام اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ وہ نماز غفیلہ کا حصہ. وَإِذْ ذَهَبَ زَعْنُونُ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس کے فوراً بعد
حضرت یونس کے بعد جناب زکریہ کا واقعہ ہے، ان کی اللہ سے فریاد، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے خدا مجھے ایک وارث چاہیے ہے، چنانچہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ یہ بہترین عمل ہے اگر کسی کو لڑکے کی تمنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے کی ایسی اولاد ہوا کرے گی کہ اگر کوئی ماں سانپ پیدا کرے وہ زیادہ اچھا ہے آخری زمانے کی اولاد سے۔ یہ آخری زمانہ بھی ایک عنوان ہے جس پہ گفتگو کا ارادہ تھا، اگر ہوئی بھی کچھ گفتگو تو عاشورے کے بعد ہوگی، لیکن بہرحال اولاد چاہیے، اولاد میں لڑکا چاہیے۔ حضرت زکریا کی یہ دعا روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ۔ پھر اس میں ایک آدھ بات اور بھی ہے جو ممبر پہ بیان کرنا۔ دوسرا یہ کہ آدمی اگر اللہ سے یہ نظر کر لے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا نام محمد رکھوں۔ اور تیسرا جناب حمزہ کے قبر پہ جانا، وہاں پہ آپ کو یہ وہابیت قریب نہیں جانے دے گی، بہت دور آپ کو روک دے گی، جہاں بھی روک دے وہاں کھڑے ہو کے یہ جناب حمزہ کے وسیلے سے یہ دعا کرنا۔ خیر، تو یہ جناب حمزہ کا تذکرہ اس لیے آ گیا کہ ان کے پائتی عبداللہ جہش، اور عبداللہ جہش کا تذکرہ اس لیے آ گیا کہ ان کی سگی بہن زینب جو پیغمبر کی فرسٹ کزن شادی کرنا ہے، لیکن یہ کچھ عرصے پیغمبر کے اس بیٹے کی بیوی رہ چکی ہیں جو پیغمبر کا کسی طرح سے بیٹا نہیں، مگر بہرحال عوام میں مشہور ہو گیا کہ رسول کی بہو۔ پیغمبر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آیت پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں رہا، گھڑی کی سوئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر میں بہت مختصر کر کے یہ بات کروں، یہ کوئی تھورولی ریسرچ نہیں، 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جہاں قرآن نے رسول سے کہا اے رسول لوگوں سے مت ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ ایک جب غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان تھا، واللہ یعصمک من الناس، پتا ہے کہ عرب کی ایک بڑی تعداد علی کی ولایت کے اعلان کو برداشت نہیں کرے گی، اتنی مخالفت رسول کی ہوگی۔ کہا کہ اے حبیب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان ولایت کرو۔ اور ایک جب پیغمبر نے شادی کرنا چاہی، تب یہ جو آیت میں نے آج تلاوت کی ہے خطبے میں، اس کے بعد کی آیت، کہا کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کوئی بھی پروپیگنڈا کرتے رہے، اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، قدم آگے بڑھاؤ اور عمل کرو۔ اب میں یہ بات کس حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ اچھا، یہ تو آپ کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا جیسے 2 سال پہلے جہاں میں لندن میں مجلس پڑھ رہا تھا اعتراض ہو گئے، 8 محرم شب 9 محرم مولانا شادی کی بات کر رہے ہیں، کوئی اور موقع نہیں بچا شادی کا؟ شادی کر نہیں رہے ہیں، شادی کی بات کر رہے ہیں۔ شادی کر رہے ہو تو آپ کہیں کہ 9 محرم کی رات آپ کو ملی ہے، اور پھر مجھے کہنا پڑا کہ میں تو 8 محرم کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ عربی زبان میں عاشورے کے دن جب سورہ احزاب پڑھیں گے تو 10 آیتیں شادی کے بارے میں۔ عربی میں کوئی چیز کہی جائے تو ٹھیک ہو جاتی ہے، اردو میں کہی جائے تو غلط ہو جاتی ہے۔ بہت سارے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں، آپ کہیں کوئی شرابی ہے تو برا لگتا ہے، کوئی ڈرنک کرتے ہیں تو کوئی اتنا برا نہیں لگتا، ڈرنک ہی تو کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں 8 محرم کی مجلس عموماً پورا شادی پہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ ام البنین کی شادی تک میں لے جاتا ہوں مجمع، مگر چونکہ حجت الاسلام مولانا ذکی باقری صاحب تو سلیکشن آف اسپاؤس کے ٹاپک پر ایک دنیا میں بہرحال ان کی ایک اسپیشلٹی ہے، ہر جگہ سیمینار ہیں، آپ نے تو کئی مرتبہ ان کے سیمینار سن لیے ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، ورنہ تو آج کی پوری مجلس سلیکشن آف اسپاؤس ام البنین کے واقعے کی وجہ سے، لیکن اتنا سا ذکر شادی ضروری ہے کہ اللہ کا رسول ڈر رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، مگر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اتنا سخت پروپیگنڈا رسول کے خلاف ہوگا کہ خدا کو کہنا پڑا لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو اور شادی کرو۔ جب میں نے اس کو حلال کیا ہے تو کسی سے یہ اعلان ولایت کے حوالے سے جو بات میں کر رہا تھا جو کل اب مکمل ہوگی، یا شاید کل شب عاشورہ، میں جان بوجھ کے اس سے ہٹ کے عاشورے کے بعد آؤں، لیکن سوشل معاملات میں ولایت کا خیال کرنا زیادہ مشکل ہے۔ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں علی کے طریقے سے، روزہ رکھا جا سکتا ہے علی کے طریقے سے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے علی کے طریقے سے، جہاں سوشل معاملات آتے ہیں،
شادی نہیں کی جا سکتی ہے علی کے طریقے سے، برتھ ڈے پارٹی نہیں کی جا سکتی ہے علی کے طریقے سے، اس لیے کہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، سارے رشتہ دار برا بھلا کہیں گے، سارا خاندان برا بھلا کہے گا، ساری کمیونٹی برا بھلا کہے گی، اور قرآن نے خاص مثالی شادی کی دی۔ ہمارے یہاں نماز اور روزے کو بچانا آسان ہے، شادی کو اسلامی بنانا سب سے مشکل کام۔ اور میں اکثر ایک شکوہ، ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اپنی ایک تمنا، کہ کاش ایسے مومنین اور مومنات آئیں جو یہ ثابت کریں کہ اسلامی طریقے سے بھی شادی کی جا سکتی۔ اور پھر یہاں سے میں جناب ام البنین کی شادی پہ چلا جاتا ہوں، آج رک رہا ہوں، اور اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر رہا ہوں، اور کاش انٹرنیٹ پر کوئی ایسا مومنین کا گروپ بھی بنے جو یہ بتائے کہ ڈسکشن اسلامی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ شادیاں جس طرح ہماری اسلامی نہیں ہے، کہنا پڑتا ہے کاش کوئی شادی، کاش کوئی برتھ ڈے پارٹی، کاش کوئی خوشی کا فنکشن بھی اسلامی طریقے سے ہو، اسی طرح یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی کہنا پڑتا ہے۔ گروپ بہت بن گئے، ڈسکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، فورم بہت زیادہ کریٹ ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے حرام ایسے ہیں جو ای حرام ہیں تو لوگ اس کو اتنا حرام نہیں سمجھتے۔ پتہ نہیں یہ لفظ میں نے صحیح کہا کہ نہیں، ای ٹکٹنگ ہوتی ہے، ای بینکنگ ہوتی ہے تو ای حرام ہوتے ہیں۔ وہ غیبت عام کو زندگی میں شاید برداشت نہ ہو، لیکن وہ جو ای میل کا ایکسچینج ہے، یہ گروپ کے درمیان ہے، ہر قسم کی غیبت جائز، ہر قسم کی تہمت جائز ہے، ہر قسم کا بہتان جائز ہے۔ غیبت کرنا بھی حرام، غیبت سننا بھی حرام، تہمت لگانا بھی حرام، تہمت سننا بھی حرام، مومن کی توہین کرنا بھی حرام، مومن کی توہین سننا بھی حرام، چاہے وہ زبانی ہو، لائیو ہو، ریکارڈڈ ہو، یا کسی ای میل کے ذریعے سے ہو۔ ای غیبت، ای تہمت، ای بہتان، ایذاء مومن، یہ ایک نئی کیٹیگری ہمارے یہاں حرام کی نکلی ہے، لیکن یہ اتنا ہی حرام۔ بھائی آیت اللہ سیستانی کی کوڈ آف پریکٹس کے آخر میں تو نہیں، درمیان میں 2-3 مسئلے ایسے آئے ہیں نا۔ آیت اللہ سیستانی کا وہی نظریہ ہے جو مراجع کی اکثریت کا ہے کہ چیس حرام۔ کچھ مراجع کے جائز بھی ہے، لیکن جب حرام ہے تو سوال یہ پوچھا گیا کہ جو ہم کمپیوٹر کے اوپر چیس کھیلتے ہیں جس میں کوئی مہرہ، کوئی بورڈ، کچھ نہیں، تو عام زندگی میں حرام، تو یہ والی ای چیس جو ہے نا یہ بھی حرام۔ کارڈ وہ حرام ہے تو وہ والے کارڈ بھی حرام ہے جو باقاعدہ کارڈ فزیکل ہوتے ہیں۔ اور اگر کہیں کوئی ای کارڈ والا، کیونکہ الفاظ مجھے نہیں معلوم کہ کیا استعمال ہوتے ہیں، میں تو اپنی طرف سے الٹی سیدھی انگلش اور الٹی سیدھی ٹرمینالوجی بنا رہا ہوں، کہ وہ بھی حرام۔ یہ وہ والے تو کارڈ ہے ہی نہیں، یہ تو چیس کا بورڈ ہے ہی نہیں جس کو دیکھنا اتنا سخت روایت آئی، یہ ممبر سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، جو خالی کمپیوٹر کی ایک اسکرین ہے، یا جو آج کل سب موبائل پر بھی آتا ہوگا۔ جس طرح وہاں صاف فتویٰ ہے کہ یہ حرام تو وہ حرام، اسی طریقے سے غیبت، تہمت، بہتان یہ حرام، لیکن یہ جملہ اصل میں ضمناً آ گیا، اصلی جملہ کچھ اور تھا، اس پر مجھے بعد میں بات کرنا تھا کہ نماز تو لوگ اسلامی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، حجاب تو اسلامی طریقے سے بچیاں کر لیتی ہیں، بزنس تو اسلامی طریقے سے لوگ کر لیتے ہیں، کاش اپنے خوشی کے فنکشن بھی اسلامی طریقے سے کریں، اور کاش یہ ای میل کے جو گروپ بنتے ہیں وہ بھی ایسے بنے کہ جس کے اندر سخت ترین پابندیوں کے تہمت، بہتان یہ برداشت نہیں۔ بیچارہ گروپ بنانے والا بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتا۔ یہ ہے ولایت، اور ولایت کا یہ پہلو جو قرآن نے ہائی لائٹ کیا کہ سوشل معاملات میں ولایت پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کے رسول تک قرآن جو امپریشن دے رہا ہے وہ حقیقت تو نہیں، کہ اللہ کا رسول بھی ایسا لگ رہا ہے تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہا ہے۔ قرآن کو کہنا پڑا کہ نہیں اللہ، اے ہمارے حبیب، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ چیزیں جو سوشل معاملات ہیں، اب اس کی میں 1-2 مثالیں کل دوں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ فقط اتنا سمجھے ہوں گے کہ مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں شادی بیاہ کے اندر گانے بجانے نہیں ہونے چاہیے، مولانا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے اندر مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے بے حجاب والی، مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں شادی بیاہ میں فضول خرچی اور اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب تو میں کہہ ہی رہا ہوں، یہ ولایت کا حصہ ہے، مگر اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں جو سلیکشن آف اسپاؤز میں آتا ہے، لیکن آج نہیں۔ جب شادی پورے اسلامی طریقے سے ہوتی ہے تو پھر ایسی برکتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔
یہ مولا کو اگر عباس چاہیے تھا تو عباس ہی ملا. اب ویسے تو ہم کو معلوم ہے کہ امام جو چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے مولا کا جملہ میرا یہ وہی ویسا ہی بیٹا ہے جیسا بیٹا میں چاہ رہا تھا. یہ جملہ کب کہا؟ جب مولا کو گھر سے خبر ملی مدینہ منورہ، یہ مسجد النبوی ہے، مسجد النبوی سے ملا ہوا علی کا گھر، اتنا ملا ہوا ہے کہ آج تو وہ مسجد کے اندر آ گیا. جو آپ روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں تو 3 حجرے ہیں نا، روضہ رسول سے ملا ہوا حجرہ فاطمہ آج مسجد کا حصہ بن گیا. علی مسجد میں نماز پڑھ رہے، گھر سے خبر ملی کہ مولا مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. علی آئے، علی آئے. ام البنین کو پہلے تو مبارکباد دی، گھر کے اس وقت وہ ام البنین نہیں کہلاتی تھی، کیونکہ جب 4 بیٹے ہو گئے تب ام البنین. اب بتائیے ہم کیا کریں؟ اچھا جی. Two cars are parked under somebody's property. So please go and move them because they'll get it towed. One is Honda BBHH029 and Honda BLLF433. They're parked in the front property there. Please go move them right now. بٹ صاحب کا چہرہ نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجمع کو آگے بڑھنے کی بات کریں گے تو میں گھبرا جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں. تو یہ تو بہت اہم اعلان ہے، یہ گاڑیاں جن کی ہیں وہاں سے موو کریں، اس لیے کہ بہرحال مجالس کا بھی ایک برا امپیکٹ اور امپریشن بنتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا مبارک آئے. پہلے تو ام البنین کو مبارکباد دی، جو ام البنین اس وقت تو نہیں کہلاتی تھی. جب اللہ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے تب اس کے بعد عرب کی عورتوں نے ان کا نام فاطمہ کلابیہ بھلا دیا، ام البنین کہلائے. ہمارے اگر انداز گفتگو میں کبھی ام البنین شروع میں بھی آ جائے تو یہ ایک تسامح ہوگا، مبارک ہو. اور اس کے بعد بچے کو گود میں لیا، چہرہ دیکھا اور یہی کہا نا کہ ہاں ویسا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ شادی کی اور میں نے اللہ سے تمنا اور دعا کی. یہ جملہ بھی بہت اہم ہے. گرچہ ہمارے یہاں بچے بچے کو معلوم ہے کہ عباس علی کی پتہ نہیں کتنی راتوں کی دعاؤں کا نتیجہ، ہر ایک کو معلوم ہے. تو نوحے اور مرثیوں میں بھی یہ جملہ ریپیٹ کیا جاتا. مگر ذرا اس جملے کو اس طرح سے سمجھیں کہ اولاد کی تمنا کون کرتا؟ جس کے یہاں اولاد نہ ہو وہی تو اولاد کی تمنا کرتا. جب عباس کی باری آئی تو اس سے پہلے علی کے ہاں کئی اولادیں ہو چکی تھی، اور کئی اولادوں میں پہلی ہی 2 اولادیں ایسی. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جو یونیک ٹائپ کی ہو اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی جوڑی بن جائے، پیئر ہو جائے تو قیمت ڈبل نہیں ہوتی ہے، قیمت 10 ٹائمز 100 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. بہت ہی خاص قسم کا کوئی ڈائمنڈ ہے، اس کی قیمت اگر $1,00,000 بالکل ویسا ہی اس کا پیئر بن گیا تو 2 لاکھ نہیں ہوگا، 1 ملین قیمت ہو جائے گی. علی کو پہلے ہی 2 بیٹے ایسے ملے، حسن اور حسین. جب اس کے ہوتے ہوئے تو کسی باپ کو کسی ماں کو تمنا کی ضرورت ہی نہیں. یا اس وقت تمنا ہوتی ہے اولاد کی کہ اولاد ہے مگر سب لڑکیاں. اور ایک کا دل چاہتا ہے جب جناب زکریا تڑپ اٹھے، سورہ انبیاء میں ان کا واقعہ، سورہ مریم میں ان کا واقعہ. علی کے ہاں تو ایسا بھی نہیں، اولاد ہوئی، ایسی اولاد ہوئی اور بیٹے ہوئے. نعوذ باللہ بطور مثال کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی آدمی کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے کہ جب بیٹے ہوں ویسے نہیں ہو جیسا باپ چاہ رہا. باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا میرا نام روشن کرے، وہ ذرا آؤٹ لائن غلط راستے پر چلا گیا، گمراہ ہو گیا باپ کی توہین، تو باپ کہتا ہے ایک اولاد تو ایسی ہو جائے نا. علی کو پہلی اولاد ہی ایسی ملی کہ علی جیسے کائنات کے افضل ترین انسان کی زینت بڑھانے والے. کیا علی کے پاس آخر کس چیز کی ایسی کمی ہے؟ ذرا سوچئے کہ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے اگر علی کسی اولاد کی تمنا، کسی بیٹے کی تمنا کریں تو کتنا اہم وہ بیٹا ہوگا.
یہ عباس کی تمنا کی اور ہاتھ میں لیا اور چہرہ دیکھ کر کہا بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، اور اسی کے لیے میرے رسول نے مجھ سے کہا کہ اس کا نام عباس رکھنا۔ بھئی یہ جملہ سننا، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ اب تک علی، بہرحال ایک جلال علی کا ایسا ہے کہ علی کی اولاد بھی علی کے سامنے خاموش رہتی۔ زینب کبریٰ جو ماں کی خدمت کے لیے، ام البنین کی خدمت کے لیے اسی حجرے کے کونے میں تھی، جیسا یہ سنا کہ میرے اس بھائی کا نام عباس ہے، تڑپ کے آگے آتی۔ پہلے ری کنفرم کرایا، بابا کیا اسی کا نام عباس؟ علی نے مسکرا کے کہا ہاں بیٹی اسی کا نام عباس۔ ذہن میں رکھیے گا زینب اور عباس کے درمیان علی کی اور بھی کئی اولادیں ہوں۔ محمد حنفیہ تو بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، تو زینب ہمیشہ انتظار کرتی ہے کہ میرے اس بھائی کا کیا نام۔ جیسے ہی پتا چلا اس کا نام عباس ہے، آ گیا، بابا اسی کا نام عباس، تو ذرا ایک لمحے کے لیے اس کو میری گود میں تو دے دیجیے۔ علی نے زینب کی گود میں دیا بڑی بہن، اور 20 سال بڑی بہن، یہ 20 سال تو ایسا ایج ڈفرنس ہے جو ماں بیٹے کا بنتا، اور گود میں رکھ کر بچے کے کان پر منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی۔ علی حقیقت حال تو جانتے ہیں، اس پہ مسکرائے۔ زینب بیٹی بڑی جلدی ہے بھائی سے بات کرنے کی، ارے عباس تیرے پاس ہی رہے گا، تو ہی عباس کو پالے گی، بہت وقت ہے بات کرنے کا۔ کہا بابا اس وقت بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے، اس وقت تو میں ایک بہت پرانی 15 سال پرانی امانت ادا کر رہی ہوں۔ جب اماں فاطمہ کا آخری وقت آیا تھا تو مجھے قریب بلایا تھا، حجرے میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا، اور کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہو، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے اتنا ضرور کہہ دینا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی۔ میں نے اماں کا سلام اپنے بھائی عباس کو پہنچایا۔ اللہ اللہ، ذرا سوچئے کہ عباس کس کا نام۔ علی نے تمنا کی مجھے ایسا بیٹا چاہیے، لیکن عباس تو وہ ہے، علی کا تو بیٹا ہے نا، لیکن فاطمہ کا تو بیٹا نہیں۔ پھر بھی ہمیشہ فاطمہ نے کہا عباس میرا لال، عباس میرا بیٹا، عباس میرا فرزند، حسن حسین کے بعد یہ میرا تیسرا حسن ہے عباس۔ معصومہ ماں جس عباس کو اپنا بیٹا قرار دے رہی، اور اگرچہ تقریر جس انداز پہ آگے بڑھ رہی ہے، یہاں پہ مجھے موضوع سے ہٹنا تو نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی مزید وضاحت کل کرنا پڑے۔ عباس نے پیغام ولایت کو ایک بڑے حسین انداز سے سمجھایا، جس عباس کو فاطمہ نے بھی اپنا بیٹا قرار دیا۔ بھی کا مطلب یہ کہ واقعا علی کے تو ہیں ہی بیٹے، لیکن دنیاوی اعتبار سے عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہمیشہ فاطمہ نے کہا یہ میرا بیٹا، اور عباس علی کے بیٹے اور وارث ہونے کی بنا پر اپنی جن خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور، ان میں سے ایک خصوصیت بہت کم پڑھی جاتی ہے، کیونکہ عباس نے خود ہی اپنی یہ خصوصیت دنیا کے سامنے آنے ہی نہیں دی۔ عباس کی شجاعت ہر آدمی جانتا ہے، عباس کی وفا، عباس کا اولاد حسین خصوصاً سکینہ سے محبت کرنا، عباس کا حکم امام کی اطاعت کرنا، شجاعت، وفا، محبت، اطاعت، یہ تو ساری عباس کی وہ خصوصیات، مگر عباس کی ایک اہم خصوصیت ہے عباس کا علم، جو بہت کم ہمارے سامنے یہ والی خصوصیت آتی، کیونکہ عباس خود ہی، عباس زندگی میں ایک طرح سے 4 اماموں کا زمانہ دیکھا، اگرچہ 5ویں کا بھی دیکھا، لیکن 5ویں امام بہت چھوٹے تھے۔ بابا علی کے سامنے عباس کیا بولے، کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، علی کے سامنے تو نہیں بولے۔ حسن مجتبیٰ کے سامنے عباس کیا گفتگو کرے، حسین کے سامنے عباس کیا لوگوں کو علم دے، سجاد کے ہوتے ہوئے عباس۔
تو عباس علم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر عباس ایسا کوئی موقع ہی نہیں آنے دیتے کہ عباس کا علم دنیا کے سامنے آئے. یہ خطبہ جناب عباس کا تاریخ کے اوراق پر اس طرح محفوظ ہوا کہ کل رات کو کوسچن آنسر سیشن میں جو ایک بات میں نے کہی تھی، یہ اسی بات کا ذرا سا ایکسٹینشن. بہت سارے مومنین کل نہیں تھے، لیکن جو تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے. بہت حیرت ہوئی تھی مجھے رات کے 12 بجے کل رات کو اتنا مجمع دیکھ کر. لیکن وہ ایک بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ کہ ہماری اکثر کتابیں، اکثر کا مطلب 60%، 70% نہیں، 98% دشمنوں نے جلا دی، چھپا دی، دریا میں بہا دی، پھاڑ دی، ضائع کر دی. اور اگر کسی نے کتاب کے بدلے وہ ساری چیزیں اپنے سینے میں محفوظ کر لی، میمورائز کر لی، تو اسے پھانسی اور سولی پہ چڑھا دیا گیا. جس وقت ایک سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سید زیادہ کیوں ہیں؟ سید تو نہیں کہے گئے تو غیر سید سوال کرتے ہیں، اور تاریخ نہیں پتا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان میں سے سب سچے نبی. جواب بہت مختصر. بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم کے نتیجے عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کر کے پناہ لینے کے لیے یہ ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں آئے. وہ مظالم تو دیکھیے جو بنو امیہ اور بنو عباس نے کیے. مگر جب یہ سادات کرام اپنے اپنے شہروں سے مجبوری کے عالم میں نکلے، بہت سو کو تو امام نے حکم دے کے بھیجا، جب مجبوری کے عالم میں نکلے تو ہجرت کرنے والا اپنے پورے سامان کے ساتھ ہجرت نہیں کرتا. یہ کینیڈا کا امیگریشن آپ کو نہیں مل رہا ہے کہ آپ نے وہاں سے کارگو بک کرایا یا کارگو شپ میں کنٹینر بک کرایا سب کچھ لے کے جائیں. یہ ظالموں سے بچ کے ہجرت کر رہا ہے، صرف ضروری چیز آدمی لے جاتا. انہوں نے دولت کو ضروری چیز نہیں سمجھا، انہوں نے سونے کو ضروری چیز نہیں سمجھا، انہوں نے گھر کے سامان کو، ان میں سے جس کے پاس جو کتاب مل گئی علوم اہل بیت کی، وہ بڑی حفاظت کے ساتھ چھپا کے اپنے ساتھ لائے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو قوم اور نجف کے حوزے میں آپ کو نہیں ملے گی. خاص طور پر ہندوستان میں 2 ایسی لائبریریز بنی. حیدرآباد دکن میں سالار جنگ کا میوزیم، وہ نایاب کتابیں وہاں پہ ہیں کہ علامہ امینی کو القدیر لکھنا پڑی تو خاص حیدرآباد میں آ کے قیام کرنا پڑا کہ جو کتاب یہاں ہے وہ نہ نجف میں ہے، نہ کربلا میں ہے، نہ قم میں ہے، نہ مشہد میں. اور ایک لکھنؤ کا کتب خانہ ناصریہ. تو جناب عباس کے علم کے حوالے سے ایک خطبہ بہت مشہور ہے، یہ کتب خانہ ناصریہ کی کتاب میں ہے، جس سے قم کا حوزہ حیدرآباد دکن اور لکھنؤ کے ان 2 لائبریریز سے بہت استفادہ کر رہا. ہر ایسی کتاب کی مائکرو فلم بنا کے قم میں محفوظ کی جا رہی. ہمارے ہاں بعض لوگ اپنے یہاں کی ہر چیز کو بہت انفینٹی کمپلیکس ہے نا، چھوٹا سمجھتے. خود قم کا حوزہ یہ بات مانتا ہے کہ جو کتابیں سالار جنگ میوزیم حیدرآباد اور کتب خانہ ناصریہ لکھنؤ میں، وہ ہمارے پاس بھی نہیں. پورے ڈیلیگیشن آتے ہیں اور یہ مائکرو فلم وہاں جاتی ہے تو یہ خطبہ اس کتب خانے کی ایک ایسی کتاب میں ملا کہ جسے حوزہ علمیہ قم کے مجتہدین نے اپنی کتاب میں نقل کیا. عباس کا علم. اب دیکھیے عباس معصومین کے سامنے اپنے علم کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن معصوم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے عباس کو کم نہ سمجھنا. شجاعت اپنی جگہ، وفا اپنی جگہ، صبر اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، اطاعت اپنی جگہ، علم عباس بھی ہے. تو جب کبھی ایسا موقع آتا جہاں امام خود اپنی موجودگی میں آگے بڑھا دیتے یہ بتانے کے لیے کہ فضیلت کیا، مولا علم سیدہ بتانا چاہ رہے تو خطبہ فدق کے لیے فاطمہ دربار میں جا رہے تاکہ دنیا فاطمہ کے حجاب کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کے پاس نعوذ باللہ کوئی علم نہیں. معصومین مصحف فاطمہ منگوا کر اس سے حدیثیں پڑھ کے اپنی دادی کا علم سمجھا رہے. ایک خطبہ ایسا جو دینا حسین کو چاہیے تھا، حسین نے عباس سے کہا تمہیں دینا. اور وہ ابھی میں کہیں پڑھ کے آ رہا تھا اس کے 2 جملے، لیکن جو اصل پیغام اس خطبے کا تھا ولایت سے ریلیٹڈ
اب وہ شاید کل آ جائے، آج تو وقت اتنا نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال بات شروع ہو جائے، یہ تمہید کل ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ جناب عباس کا خطبہ، مولا حسین جس وقت کربلا کے جہاد کے لیے چلے تو ہر منزل پر حسین نے خطبہ دیا، اپنا موقف بتایا کہ میں اسٹینڈ کیوں لے رہا ہوں، اور ہر جگہ دشمنوں کے سامنے حقیقت بیان کی۔ کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے کہ ارے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کے خلاف میدان میں آیا ہوں، مجھے یزیدیوں نے غلط بیانی کر کے بھیج دیا اس لیے ہم آ گئے میدان میں۔ ایک بوڑھا ملا تھا نا شام کے دروازے پہ جو سجاد کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا سجاد کون۔ تو کربلا میں کوئی ایسا نہ آنے پائے، ہر منزل پہ حسین نے اپنا تعارف کرایا اور اپنا موقف بتایا، وائے ہم کربلا کیوں جا رہے ہیں۔ 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے، خط لکھ کر ڈاکومنٹ میں لکھ کے دے گئے محمد حنفیہ کو۔ مکے سے کربلا تک ہر منزل پہ حسین کا خطبہ، کربلا پہنچنے کے بعد بھی مسلسل حسین کے خطبات ہیں۔ عمر سعد کا مکالمہ، کسی نے پوچھا یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ جو جناب علی اکبر کی شہادت کی جگہ، اس کے پیچھے والی گلی میں مقام مکالمہ، ہر جگہ۔ حتیٰ یہ کہ عاشور کی صبح بھی حسین نے ایک عظیم خطبہ دیا۔ حسین کا ہر خطبہ عظیم، لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں آقا حسین کی جو چند حدیثیں بہت مشہور ہے وہ صبح عاشور، ہائے ہاتھ من الذلہ، الموت اولا من الذلہ، مر جانا بہتر ہے ذلت والی زندگی۔ سارے خطبے دی، مگر ایک بڑی عجیب منزل تھی جہاں پر سب سے بڑا مجمع حسین کو ملا، اور وہاں پہ حسین نے خود خطبہ نہیں دیا۔ یہ جتنے حسین کے خطبات ہیں، پوری کتابیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور انگریزی میں، زندگی بھر کے خطبات نہیں، کربلا سے ریلیٹڈ آقا حسین کے خط اور خطبے۔ سب سے بڑا جو مجمع حسین کو ملا خطبہ دینے کا، خود خطبہ نہ دیا، عباس کو آگے کر دیا۔ سب سے بڑا مجمع حسین کو اس پورے جہاد میں کب ملا ہوگا؟ سب سے بڑا مجمع مکے میں تو تھا ہی نہیں کوئی مجمع، راستے کی منزلوں میں کہیں 100، کہیں 200، کہیں 50، کہیں 5۔ کربلا میں یقیناً 30,000 کا لشکر تھا، مگر سب سے بڑا مجمع مکے میں تھا جب حسین حج کو عمرے میں بدل کے جا رہے۔ پوری اسلامی دنیا کے حاجی جمع، یقیناً آج کی طرح سے 3 ملین یا 3 ملین نہیں تھے، مگر کم سے کم 1 لاکھ تو تھے۔ 1,20,000 تو رسول خدا کے زمانے میں لوگ حج کر رہے تھے، اب تو مزید 50 سال آبادی اور بڑھ گئی۔ جب حسین مکے سے چلے تو عجیب بات یہ ہے کہ حسین نے خطبہ نہیں دیا، عباس سے کہا تمہیں خطبہ دینا۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کی صبح ایک بار حسین اپنے حج کو عمرے میں بدل کے طواف کو مکمل کر رہے ہیں کہ مجمع نے دیکھا کہ علی کا وارث جانشین حیدر کرار کا واقعان ہر اعتبار سے فرزند مجمع کو چیرتا ہوا خانہ کعبہ کے اندر گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر سے اوپر ایک سیڑھی یا اسٹیئرز جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے خانہ خدا کی چھت پہ پہنچا۔ عباس خانہ خدا چھت پہ نمودار ہوئے، یہ ایک ایسا منظر ہے کہ ہر حاجی کی نگاہ اٹھ گئی۔ کعبے کی چھت پہ آج بھی کوئی جائے تو سارا مجمع دیکھنے لگتا ہے کہ کیا ہو رہا، یہاں تک کہ لوگوں کو پتا بھی ہے کہ ہر سال کعبے کا غلاف بدلا جاتا، تو جب کعبے کا غلاف چینج ہو رہا ہوتا ہے معلوم ہے کہ عام آدمی ہے خلاف، لیکن ہر آدمی کی نگاہ جاتی ہے کہ کعبے کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔ عباس خانہ خدا کے اوپر پہنچے۔ یہ خطبہ عباس میں، یہ 2 ہی خطبے بڑے ان یوزول دیے گئے۔ ایک غدیر خم کا خطبہ ہے جس کا ممبر رسول نے پالان شتر کو بنایا، اور ایک عباس کا خطبہ ہے جس کا ممبر عباس نے کعبے کی چھت کو بنایا۔ رسول خدا کا خطبہ غدیر آڈیو ویژول ایسپیکٹ کے ساتھ ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اس بات کا اثر زیادہ ہے جو آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں نے کسی مومن سے کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں 80 میل دور سے ڈرائیو کر کے آیا ہوں، واپس 80 میل جاؤں گا، میری مجلس سننے یا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ تو مولانا لائیو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور، چاہے آپ ہی جیسا انسان کیوں نہ ہو۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ لائیو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا، آڈیو بھی۔ تو رسول خدا نے یہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے 1400 سال، غدیر خم کا خطبہ اس طرح دیا کہ سنایا بھی اور دکھایا بھی۔ خالی خطبہ نہیں دیا، علی کو ہاتھ میں لیا ہے اور ہاتھ میں لے کے بلند کر کے مجمع کو دکھا رہے ہیں۔
کیونکہ علی کا نام سننا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دونوں عبادت رسول غدیر کے مجمع کو کرا رہے ہیں، اور یہی اسٹائل آج عباس کا. آج سن 7 ہجری خانہ خدا کی چھت پہ عباس کھڑے ہیں، اور عباس کے بارے میں جملہ آج کل ہر ایک کو یاد ہو گیا کہ عباس کی ہائٹ یا قد بہت بلند، عام انسانوں سے بہت بلند. تو کعبے کی چھت پہ عباس کا پہنچنا پورے مجمع کی نگاہیں ادھر ہے کون، اور عباس نے خطبہ دی. اچھا یہاں پہ ایک جملہ میں ابھی بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، گھر کی مجلس میں دوبارہ دوہرا دوں. فضائل مولائے متقیان کا ایک جملہ ایسا، بلکہ 2 جملے، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ یہ سن رہے ہوں، اور آپ کے بزرگوں نے سنا اور ان کے بزرگوں نے سنا. شاعروں نے اسے نظم کیا ہے، مقرروں نے اسے تقریر میں بتایا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا. پہلی بار یہ جملہ علی کے وارث و بیٹے عباس نے کہا. خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا ہے، کربلا جانے سے 1 گھنٹے پہلے کہا. پہلی بار فضائل کا یہ والا نقطہ جو بہت سنا ہے آپ نے، خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہوئے ایک بار خطبہ بھی دے رہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دے رہے. آڈیو ویژول اسپیکٹ، ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے طواف کے مجمع میں ایک شخصیت کی جانب، دوسرے ہاتھ کی انگلی پیروں کی طرف ہے، یعنی کعبے کی چھت کی جانب. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کی، انگلی کا اشارہ ہے مجمع میں موجود اپنے آقا حسین کی جانب. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ اس میں حسین کے بابا کی ولادت ہوئی. جملہ آپ نے بہت سنا ہے نا، علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، علی کا شرف نہیں ہے، یہ خانہ خدا کی فضیلت ہے کہ علی کی ولادت اس میں ہو رہی. یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ یہ عباس نے کہا. کب کہا؟ کربلا جانے سے 1 گھنٹے پہلے کہا. کہاں پہ کہا؟ خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا. سب سے پہلے یہ جملہ، تمام تعریف اس اللہ کی. اور چونکہ عباس حسین کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے آئے تو یہ نہیں کہا میرا بابا، نہیں، کہا کہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی، شرفا جس نے شرف بخشا بہذا، انگلی کا اشارہ کعبے کی طرف ہے، اس کعبے کو بقدوم ابی، حسین کے بابا کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے. اور جو اگلا جملہ بھی آپ نے بہت سنا ہے، پہلی بار دنیا میں کس نے یہ نقطہ بتایا؟ اگلا جملہ کیا آپ نے سنا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو بہت پہلے سے بنایا تھا قبلے کے لیے. قبلہ بنایا نہیں جب تک کہ علی کی ولادت اس میں نہ ہوئی. تو یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ اسی خطبے کا اگلا فقرہ، وَسَارَ وَمَنْ كَانَ بِالْأَمْسِ بَيْتًا، یا وَمَنْ كَانَ بِالْأَمْسِ الْبَيْتِ سارا قبلہ، جو کل تک ایک عام گھر تھا، علی کی ولادت کی وجہ سے آج کائنات کا قبلہ بن گیا. یہ عباس کا خطبہ، یہ عباس کا خطبہ. اور اس کے بعد وہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے، مگر عباس کی زبان پہ فضائل علی سنی. بعد واقعہ کربلا ایک بار بنو امیہ کا گورنر حشام خانہ خدا کے طواف کے لیے آیا. اتنا مجمع تھا کہ اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا حجر اسود تک جانے. 3 بار کوشش کی لیکن طواف کا مجمع تو ایک طرح سے پاگل مجمع ہوتا ہے، کسی کو جگہ نہیں ملتی. اب وہ حیران و پریشان ایک جانب کھڑا. بس پرانے ظالم حکمرانوں کو ابھی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے موجودہ سعودی عرب کے حکمرانوں سے، لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب وہ کچھ کوشش کر رہا ہے لیکن جگہ ہی نہیں مل رہی. ایک بار اس نے دیکھا کہ میرے چوتھے امام آئے، سارا مجمع چھٹ گیا، پورا راستہ بن گیا، امام خود حجر اسود تک گئے اور بوسا دیا. تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک بار سب پہچانتا ہے، جل بھن کے کہا یہ کون آدمی؟ تو فرزدق نے ایک عظیم خطبہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جانتا ہے اور حرم بھی جانتا ہے. یہ فرزدق کا شعر ہے. عباس اپنے بابا کی فضائل بتا رہے. فرزدق کے قصیدے سے اتنا ہی بلند یہ قصیدہ ہے جتنا خود عباس فرزدق سے بلند. کیا جملہ ہے عباس کا تیسرا اور چوتھا؟ یہ خطبہ ہے میرے مولا عباس کا جو بچے بچے کے پاس ہونا چاہیے. انٹرنیٹ پہ فائل بنا کے جو آپ غیبتیں اور تہمتیں اور بہتان سیو کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں سیو کرنے والی. ایک بار پچھلے سال میں نے لندن کے اندر باب المراد کی حاجی کی مسجد میں پڑھا، جس کے فوراً بعد لوگوں نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن کر کے انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ بھی کیا. مگر پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے. تو ایک بار
میرا مولا اپنے بابا کی جو کائنات کا مولا ہے فضیلت بتا رہا اور کہہ رہا ہے لولا حکمت اللہ العلیہ و اسرارہ الجلیہ و اعتبارہ البریہ یا و اختبارہ البریہ، دو لفظ، اگر اللہ کی کچھ خاص مصلحتیں نہ ہوتی اور بندگان خدا کی آزمائش اور امتحان اللہ کا مقصد نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِي لَدَيْهِ۔ فرزدق کہتا ہے یہ وہ ہے جسے مکہ پہچانتا ہے اور کعبہ پہچانتا ہے، اور عباس کہہ رہے اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی تو حسین کعبے تک نہ جاتے، کعبہ چل کے حسین کا طواف کرتا۔ تار البیت، تارا طائر، گھومنا، چکر لگانا، گردش کرنا، دنیا کعبے کا طواف کرتی، خود خانہ کعبہ چل کے حسین کا طواف کر رہا ہوتا، علی کا طواف کر رہا ہوتا۔ واہ یستسلم الحجر یدہ والناس یستسلم الحجر، دنیا حجر اسود کو چوم رہی ہوتی، حجر اسود آ کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوتا۔ عباس صحن کعبہ کے اس بڑے مجمع کو مخاطب کر کے موافق محب موافق کے درمیان فضائل پڑھنا اور خون کے پیاسوں کے درمیان جہاں احرام کی حالت میں تلواریں لے کے یزید کے سپاہی کھڑے ہیں، اس کے اندر یہ فضائل پڑھنا یہ عباس ہی کا کمال ہے۔ اگرچہ اس خطبے کا اصل پیغام جو مجھے دینا تھا وہ بات کے جملے تھے، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ کچھ باتیں کر آ جائیں گی، وہ بہت اہم پیغام، یہ فضائل تھے۔ لیکن ولایت نام ہے اس بات کا کہ زبان سے فضائل بیان کرو اور اپنی عملی زندگی میں علی کی سیرت کی پیروی کرو، وہ اس کے بعد کا ٹکڑا۔ میرا مولا کہتا ہے وَلَوْلَا كَانَتْ مَشِيَّتَا مَوْلَايَ مَجْبُولَتَا مَشِيَّتَ الرَّحْمَانِ، اگر میرے آقا حسین کی مرضی خدا کے حکم کے تابع نہ ہوتی تو میں تم دشمنوں پہ اس طرح سے ٹوٹ پڑتا کہ صخر الغضبان، جیسے ایک غضبان غیظ و غضب والا عقاب یا ایگل وہ چڑیا کے اوپر جھپٹ پڑتا۔ لیکن کیا کروں، میرے مولا کی مرضی مرضی ہے خدا کے تابع، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حسین مکے میں تلوار نہیں چلانا اور عباس کربلا میں تمہیں تلوار نہیں چلانا۔ عجیب منزل آ گئی۔ یہ خطبے کے وہ جملے جو اصل میرا آج کا موضوع تھا وہ رہ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ کل وہ آئیں گے، اور انٹرنیٹ پہ آپ کو انگریزی میں بھی یہ خطبہ مل جائے گا۔ کہاں ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ پتا ہے کہ پچھلے سال جب میں نے باب المراد میں یہ پورا خطبہ پڑھا تھا تو فوراً اسی وقت بیٹھے بیٹھے 2 یا 3 نوجوانوں نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ عباس فرماتے ہیں اللہ کی مرضی کی وجہ سے میرا مولا خاموش، لولا کانت مشیت مولایا، جو میرا مولا ہے حسین، اس کی مشیت مجبولت مشیت الرحمن، رحمان کی مشیت کے تابع۔ حسین خود کچھ نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کہتا، اس لیے میں خاموش ہوں، ورنہ میں ایک غضبناک عقاب کی طرح سے تم پہ ٹوٹتا جس طرح سے وہ عقاب چڑیوں کا شکار کرتا۔ حیثیت کیا ہے تمہاری میرے سامنے؟ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں سب کو تلوار چلانے کی اجازت دی گئی، عباس کو نہیں، کیونکہ معلوم ہے حسین کو کہ جو جنگ میں مظلومیت سے جیتنا چاہتا ہوں، اگر عباس کی تلوار نیام سے نکل آئی، اگر عباس کی تلوار نیام سے نکل آئی تو میدان کربلا کا فاتح رہے گا حسین، لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد جو ہے وہ شاید ضائع ہو جائے۔ عباس تمہیں اجازت نہیں ہے تلوار چلانے کی۔ عباس کا علم آج میں نے ذرا بتانا چاہا، کیونکہ مجمع میں سے ہر ایک کو پتا ہے عباس کی وفا، ہر ایک کو پتا ہے عباس کی شجاعت، پر اتنا اندازہ کر لیجیے کائنات کی تاریخ کا واحد جرنل ہے جس نے 72 کی ایک ایسی فوج کو جس میں بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی، 30,000 کے لشکر سے لڑایا اور صبح سے شام ہو گئی۔
ورنہ 30,000 کے لشکر کے سامنے 72 اور جس میں بوڑھے بیمار اور بچے ہوں آدھے گھنٹے کی جنگ ہوتی ہے، جبکہ خود بھی تلوار نہ چلائی۔ دنیا کی پوری تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی جرنیل نہ ملے۔ عباس ایک ایسے سپاہی کا نام کہ عمر سعد کا لشکر بھی اگر پریشان ہے تو فقط عباس کی وجہ۔ جب تک عباس حسین کے ساتھ ہے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے۔ ایک عجیب شخصیت ہے عباس کی۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات کو سمیٹ دوں، رات بہت گزر گئی۔ دیکھیے ساری کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ۔ ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم پیش آئے بہت پریشان ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے علی مولا ہے، حسین مولا ہے، اہل بیت کا گھرانہ۔ ساری کائنات کا مشکل کشا ہے اہل بیت، لیکن کوئی اہل بیت کا بھی مشکل کشا۔ اگر اہل بیت کبھی پریشانی محسوس کریں، اگر خاندان بنی ہاشم کبھی مصیبت میں آئے تو اس کا مشکل کشا کون ہے؟ اس کے مشکل کشا کا نام ہے عباس۔ ساری کائنات کا مشکل کشا اہل بیت، اور اہل بیت کے گھر کا مشکل کشا عباس۔ ہر بات دلیل سے کرتا ہوں۔ کربلا کے بچے، ان کا سہارا کون ہے؟ کربلا کی سیدانیاں، ان کا سہارا کون ہے؟ ماں ام البنین، اس کا سہارا کون ہے؟ ارے سب سے بڑی منزل جہاں بدن کانپنے لگتا ہے، خود آقا حسین۔ کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین بقیع کے قبرستان میں فریاد تو کر رہی ہیں، عباس دنیا آ کے مجھے پرسا دیتی۔ مجھے یقین نہیں آتا لوگوں کی بات پر، میں سن لیتی، لیکن میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے دیکھا ہے، تیرا بچپنا میرے سامنے، مجھے پتا ہے تیری رگوں میں کس کا خون۔ میں کہتی ہوں میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا، لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کوڑے لگے تھے، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے تھے، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی تھی، اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی سجاد کے کوئی کوڑے مارتا۔ اگر میرا آقا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگ۔ ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو چادر زینب پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ یقین ہے ماں کو میرے عباس کے ہوتے ہوئے، یہ ماں کا بھروسہ۔ بچوں کو اتنا یقین عباس پر کہ یہ کربلا کے بچے کربلا سے کوفہ بھی پیاسے گئے تھے، ورنہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتی۔ یہ بچے کوفے سے شام بھی پیاسے گئے تھے، ورنہ زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز نہ پڑھتی اور نہ کہتی کہ سجاد میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دیتی۔ مگر کیا وجہ کہ جب تک کربلا میں رہے تو اس وقت تک الاتش الاتش کہتے رہے، اور جب بھئی زیادہ دن گزر رہے تو زیادہ پیاس ہوگی، اس کے بعد کوئی الاتش الاتش نہیں کہتا۔ پانی تو نہیں ملا، پیاسے گئے، لیکن اس وقت تک الاتش کہتے رہے جب تک عباس زندہ رہا۔ بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا ہے، ادھر فرات کے کنارے علم عباس ٹھنڈا ہو گیا، اب بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا رہا ہی نہیں، فریاد کریں تو کس سے کریں؟ مرحوم زیدی صاحب ایک جملہ کہتے، شب عاشور رات گزر رہی، کل میں نے جملہ پڑھا، یعنی میں نے کیا پڑھا اپنے زندگی بھر سنا، قاسم حسین کے پاس آئے، اور آج یہ جملہ سنیے کہ عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک بار زینب کبریٰ عباس کے خیمے میں داخل ہوئی، گھبرا کے عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو، شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی، اس غلام کو بلا لیا ہوتا۔ یہ عباس کا ادب اور احترام، اور وہ زینب کا جواب ہے، عباس تم میرے چھوٹے بھائی بہن بھائی کے پاس آئی ہے، لیکن آئی اس لیے ہوں کہ ابھی یہ ساری بیویاں میرے پاس ہوں، اور سب نے مجھ سے کہا شہزادی ہمیں کل کے جہاد کے لیے کوئی پریشانی نہیں، صرف پریشانی اپنی چادر اور اپنے حجاب کی ہے، کل ہماری چادریں محفوظ رہیں گی کہ نہیں، لیلا کو اکبر کی کوئی فکر نہیں، فروا کو قاسم کا کوئی خیال نہیں، رباب کو اصغر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں، ہماری چادریں محفوظ ہیں کہ نہیں۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا،
نہ ہاں کہا نہ کہا، میرا جواب تو دے گا۔ عباس بتا میں ان بیویوں سے کیا کہوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے کسی بیوی کے چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اور زینب کو اتنا یقین تھا میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا کہ واپس صحن خیمہ میں گئی۔ کہا کہ بیویوں، علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت ہیں، کل تمہارے پردے محفوظ۔ عزادارو، شب عاشور تو زینب نے وعدہ کیا، اور سپہر آئی عاشور کی تو زینب ہی نے اپنا وعدہ واپس لے لیا۔ کب وعدہ واپس لیا؟ عاشور کی صبح آئی، جہاد کربلا شروع ہوا۔ جب کبھی کوئی سپاہی مقتل جاتا ہے عباس تڑپ کے آگے بڑھتے، مولا پہلے مجھے جانے دی۔ حسین نے روک دیا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دی؟ اصحاب مارے گئے، جوانان بنی ہاشم کی باری آئی۔ اکبر چلے، عباس تڑپ کے آگے بڑھے، مولا مجھے جانے دیجیے۔ کہا تم میرے لشکر کے علمدار۔ قاسم گئے، عباس نے تڑپ کے کہا مولا میں جاؤں۔ آنو محمد گئے، عباس نے تڑپ کے کہا مولا میں جاؤں۔ ایک ایک شہید جاتا ہے، پہلے عباس آتا ہے، اور حسین کا ایک ہی جواب ہے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ لیکن سپہر کو وہ وقت آ گیا کہ جب عباس گئے، مولا اب تو مجھے جانے دیجئے۔ حسین کا وہی جواب تھا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تمہیں کیسے جانے دوں؟ عباس نے تڑپ کے عجیب جملہ کہا، لیکن آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار؟ میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے۔ حسین نے کہا نہیں عباس، تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے مشکل کشا کا بیٹا اتنی مشکل میں گھرا ہوا خیمے میں آیا کہ ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا۔ ننھی سکینہ چچا کے خیمے میں آئی اور کہا چچا ابھی یہ سارے بچے مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک نے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو، پیاس بہت بڑھ گئی، بچے ہونٹ سوکھے ہیں، کلیجہ پھنک رہا ہے، سکینہ کہیں سے پانی نہیں مل سکتا؟ میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا، بچوں میرا وعدہ ہے تھوڑی دیر بعد پانی آ جائے گا، اور چچا یہ وعدہ میں نے تیرے کہنے پر کیا ہے، مجھے پتا ہے تو پانی لا سکتا ہے۔ ارے عباس نے جملہ سنا، گویا مراد پوری ہو گئی۔ جھک کے سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ تیرا چچا تو تیار ہے مگر میرا آقا اجازت نہیں دیتا۔ ایک بار بڑے فخر کے ساتھ سکینہ نے کہا چچا بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کروں۔ ایک عجیب منظر بنا، عباس کی گود میں سکینہ ہے، اور عباس سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ امام حسین امام وقت ہیں، سمجھ گئے، آواز دی عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے ہو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن کوئی تعجب نہیں ہے، پلٹ کے دیکھا ہو اور کہا ہو سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں چچا بہت یاد آئے گا، تماچے لگ رہے ہوں گے، کوڑے پڑ رہے ہوں گے، اسی چچا کو یاد کرے گی۔ عباس سکینہ کی سفارش آ گئی، جاؤ میں نے اجازت دی۔ عباس تو کب سے اس اعلان کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ حسین نے روک لیا، عباس کہاں جا رہے؟ عباس گھبرا گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا حکم واپس لے لے؟ گھبرا کے کہا آقا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے۔ کہا عباس وہ میں نے اجازت دی ہے، تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک پہلے زینب سے اجازت لے کے نہ جاؤ۔ اللہ اللہ، 55 برس کی بوڑھی بہن کے پاس 34 سال کا کڑیل اور جوان بھائی جائے اور ہاتھ جوڑ کر کہے کہ شہزادی اب عباس کا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جائے۔ ماں بن کے پالا ہے زینب نے عباس کو، ماں بن کے۔ عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی اب میں مقتل جا رہا ہوں۔ زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا، زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا۔ ایک جملہ آپ آدھا سنتے ہیں، پورا جملہ کچھ اور۔ آدھا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا، پورا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا اور عباس شبیہ علی مرتضی ہیں، عباس کا چہرہ علی کا چہرہ ہے۔ تو یہی تو زینب نے کہا عباس تمہیں پتا ہے جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی، بابا کی زیارت کر لیتی تھی، اب زینب کیسے زیارت کر؟ لیکن جاؤ، نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار ہے، جاؤ، مگر ایک جملہ سنتے جاؤ۔ ایک بار میں بابا کے پاس شہر کوفہ میں بیٹھی تھی، میرے بابا کی نگاہ میرے بازوؤں پر پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے کہا بابا بیٹیوں کو دیکھ کر تو باپ خوش ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب
بیٹی یہی شہر کوفہ جہاں پہ تو آج شہزادی بن کے آئی ہے ایک دن قیدی بن کے آئے گی, سر پہ چادر نہیں ہوگی, بازوؤں میں رسی ہوگی, مجھ سے وعدہ کر بد دعا نہ کرے گی. میں نے وعدہ تو کر لیا مگر دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا, میرے تو 12 بھائی ہیں اور عباس جیسے جری کی بہن ہوں, لیکن عباس آج جب تم مختل چلے اب زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا, تم نہیں جا رہے, زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی, زینب کے بازوؤں میں رسیاں بھی بندھیں گی, زینب کی کمر پہ کوڑے بھی پڑیں گی, لیکن جاؤ اسلام کے لیے, نانا کے دین کے لیے ہر قربانی, جاؤ. اور عباس چلے. اب میں کیا جہاد بیان کروں, حیدر کرار کے پوتے کا جہاد. بعض علماء سے ایک جملہ سنا ہے وہی جملہ کافی ہے. عباس چلے 30,000 کا لشکر. عمر سعد نے کہا خبردار یہ دریا تک نہ جانے پائے, ایک بار پانی اگر پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی قیامت. عباس کا راستہ 30,000 کے لشکر نے روکا اور عباس بڑھ رہے ہیں فضا. یہ جملہ میں نے سنا, فضا در خیمہ پر کھڑی تھی. ایک بار آواز دی شہزادی زینب ذرا جلدی سے میرے پاس تو آئیے. شہزادی کہیں اماں فضا کیا بات؟ کہا جب میں آپ کو کبھی اپنے مولا کے حالات سناتی تھی, میرا مولا بدر میں کیسے لڑا, میرا مولا احد میں کیسے لڑا, میرا مولا خیبر میں کیسے لڑا, تو آپ اکثر پوچھتی تھی نا کاش میں اپنے بابا کا جہاد دیکھتی. آئیے در خیمہ سے دیکھیے, یہ عباس فرات کے کنارے نہیں جا رہے, یہ حیدر کرار خیبر کا قلعہ فتح کر رہے ہیں. اسی شان سے علی کا بیٹا دریا تک گیا, ایک بار چلو میں پانی لیا, پانی لے کے آیا. اب جو واپس پلٹا تو اس وقت عباس کو مشق بچانے کی فکر ہے. چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا, عباس نظر آنا بند ہو گئے. اور ادھر سکینہ سارے بچوں سے کہہ چکی ہیں بچوں پانی کے کوزے لے کے باہر آ جاؤ, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے. ارے پانی آتا ہے. اب عباس نظر نہیں آ رہے, ہاں علم نظر آ رہا, علم دکھائی دیا. سکینہ نے کہا دیکھو بچوں یہ علم فرات تک پہنچ گیا ہے. پھر علم پلٹا, سکینہ نے کہا دیکھو پانی آ رہا ہے. علم پلٹا یعنی میرا چچا آ رہا ہے, تیار ہو جاؤ. ایک بار علم ذرا سا دائیں طرف جھکا, ایسا لگا علم گرنے والا ہے. سکینہ گھبرا گئی, ہائے میرا چچا اللہ کرے خیر ہو. علم سنبھل گیا, علم اور آگے بڑھا. ایک بار بچوں نے دیکھا علم بائیں طرف جھکا, ایسا لگا علم گرنے والا ہے. سکینہ گھبرا گئی, علم اور آگے بڑھا. سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا بہت قریب آ گیا ہے, پانی کے کوزے سنبھال لو. علم آگے بڑھا, تھوڑی دیر گزری, ایک بار علم فرات کے کنارے کربلا کی زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہوا. عباس کی آواز آئی آقا میرا آخری سلام لیجئے. حسین خیمے میں کمر پکڑ کے بیٹھ گئے. عباس الان ان کا سارا ظاہری تم نہیں مرے, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. پھر میرا آقا سنبھلا, کھڑا ہوا اور کسی طرح, اب میں تفصیل نہیں بتا رہا, میں کسی طرح ادھر تو حسین عباس کے گھرانے پہنچے, ادھر سکینہ نے پانی کا کوزہ پھینک دیا. ارے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا, چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, ارے چچا میرے پاس آ جا. سکینہ بڑی شرمندہ ہے, سکینہ رو رہی. حسین عباس کے کنارے قریب پہنچے, وقت نہیں ہے بات کو مختصر کرتا ہوں. زمین کربلا پہ میرا آقا بیٹھا, عباس کے گود کو سر میں رکھا. ایک مرتبہ عباس کے سر کو گود میں رکھا اور کہا عباس کوئی وصیت ہے؟ عباس نے کہا آقا جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی, دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ پہ خون جمع ہوا ہے, مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود صاف کر دیتا, بھائی اتنی زحمت ہے میری آنکھ سے خون کو پہنچ دیجئے. حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, عباس کی آنکھ سے خون کو پہنچا. عباس نے آنکھیں کھولی, آخری زیارت حسین کے چہرے کی. حسین نے کہا عباس ایک خواہش میری بھی ہے, ساری زندگی جب تم نے مجھے بلایا آقا کہہ کے بلایا, ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو. بڑی تمنا ہے حسین کو, عباس ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو. عباس نے حکم امام
علم سنا. آخری جملہ کہا, اے میرے بھائی, عباس دنیا سے رخصت ہوئے, حسین نے علم اٹھایا, ایک بار صحن خیمہ میں آئے, زینب سے کہا زینب عباس کا علم سنبھالو, اور اب مجھے آخری رخصت کے لیے الوداع کرو, میرا عباس مارا گیا, میں جا رہا ہوں. ایک بار زینب رک گئی, کہا بھیا ٹھہر, میں ابھی آتی ہوں. ایک یہ علم لے کر صحن خیمہ میں آئے, آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے لیلا, اے کبرا, اے سکینہ, یہاں تو آؤ. ساری بیوی آ گئی. شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات کو علی کی بیٹی نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا نا, تمہاری چادر سلامت ہے, میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں. ارے جس عباس کے سہارے وعدہ کیا, میرا عباس مارا گیا. ارے علم آ گیا, علمدار نہ آیا. علم آ گیا, علمدار نہ